الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کی جو نہایت ہی قیمتی وصیتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواتین جنت کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی لیکن سب سے زیادہ مشہور و معروف، اور ان کے فضائل و محاسن بے شمار ہیں۔ ان کی شادی جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہا جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی والدہ ماجدہ تھی، اور انہیں احادیث نبوی کی راویہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، یہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو شک میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی شک میں ڈالتی ہے، مجھے بھی شک میں مبتلا کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پاکیزہ اولاد قرار دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے بابا جان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں سب سے بہتر پایا، اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ ان کی چال، ان کے چلنے کا طور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں، اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو نہایت ہی قیمتی اور ضروری نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے آٹا پیسنے کے سبب ہاتھوں میں آبلے چھالے پڑ جانے کی شکایت کی، تو میں نے ان سے کہا کہ کاش آپ اپنے ابو جان کے پاس جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے ایک خادم مانگ لیتی۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر اور آرام دہ ہو؟ جب تم دونوں اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یقیناً یہ تسبیحات ایسی ہیں کہ جن سے بندے کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مال غنیمت آیا تھا جس میں غلام اور باندیاں بھی تھیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی میں سے مانگنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کو لوٹا دیا اس وقت، اور رات میں ان کے گھر آ کر مذکورہ تسبیحات بتائیں کہ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ذکر کر لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے غلام سے کئی گنا بہتر ذکر ہے، اور اس سے تمہاری تکلیفیں اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خصوصی وصیت فرمائی، اور انہیں حکم دیا کہ تم روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو ٹھیک کر دے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کو ہر روز صبح و شام پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور رنج و غم سے نجات دے گا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ نہایت ہی قیمتی وصیتیں ہیں جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو کیں۔
ایسا باپ کہ جس جیسا کائنات میں کوئی باپ نہیں، اور ایسی بیٹی کہ جس جیسی کوئی بیٹی نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں جنہیں ہم صبح و شام پڑھا کریں، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں اور ہر وقت اس کی طرف اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، تاکہ وہ ان کی اصلاح کر دے اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑے کہ ہم اپنے معاملات خود چلائیں، کیونکہ ہم ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، جو معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے اور ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان قیمتی وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔